عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریکارڈنگ رانا طیب برائے RMC رانا برادر اسلامی کیسے سینٹر ملتان پاکستان۔ جمعے میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات سید المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت وفات رسول عرض کیا تھا۔ اس ضمن میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو کتنا بڑا دھچکا لگا، کتنا بڑا دکھ پہنچا، کتنی بڑی تکلیف پہنچی کہ اس ذات کو قبر میں جاتے دیکھا جس کے دیدار کے لیے سب کچھ اپنا ختم کر دیا تھا۔ اندازہ لگائیں آپ، بعد صحابی کی پسلیاں توڑ کے رکھ دی گئیں، اور جب اس کو کہا گیا کہ تھوڑا سا پانی پی لے، کہتا نہیں، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی مار پڑی، تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ امی نے اگر کہا کہ تھوڑا سا کچھ کھا لو تو کہا نہیں، پہلے شربت دیدار اور بعد میں کھانا پینا۔ بے شمار صحابہ اکرام ہیں، اس لیے کہتا ہوں اندازہ لگا مدینہ منورہ میں کیا حال بنا ہوگا۔ سارے عرب میں، مسلمانوں میں، دینداروں میں، صحابہ کرام میں خبر پھیل گئی، کالی کملی والے نے اس دنیا کو جواب دے دیا اور یہ ثابت کر دیا آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ جب دنیا انہوں نے چھوڑ دی تو کون ہے جو یہاں بیٹھا رہے گا؟
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار ماروں گا، میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ او لوگو ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا۔ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع میں جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھڑ جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مشک و عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔
چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے. وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں. اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے. جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا. کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے. وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے. اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے اور زیادہ خرمستی کرنے لگے. ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ. اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں سودا کر لو، میں خرید لوں گا. انہوں نے جو منہ مانگے دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے. ہاں غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی. آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے. اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا. 100-2% بھی نہیں بنتا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی. ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے. ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا. میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں. میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں. اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا. جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا.
مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو فقیہ، تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے، مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداد لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ، حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور، میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیٹ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا، میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا، منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا، سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیاں سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے، اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر،
تیری بانکیں ادا کا کیا کہنا، او کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو بقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے؟ کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے۔ اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا، آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو،
وہ سنانے والے کا بھی ڈلا تھے، سننے والوں کا مولوی کہتے ہی رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا. ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں. اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا. یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ. 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا. صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آ میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی اے فاطمہ، ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو. اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا. سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی. پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں. کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں. جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا. اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں. مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے. کسی طالب علموں کو، عام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی ہوگی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں. بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے. یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا. کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں. کاندھلا ایک قصبہ ہے،
جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں، مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی، کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہیں رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا۔ 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں، وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔ نہ تیسرے دن بھی وہیں ٹھہر گیا، تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا، 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا ہے میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا، میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی، بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی۔ علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا،
اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا، آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا، میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کملی والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتی۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر، کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے، اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں، جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں۔ اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یہودی نے ضد نہیں کی۔ آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے، ہائے ہم یوں ہیں اور یہ یوں ہے۔ وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلیں۔ اللہ غنی، مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ بیٹھا، بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا، تماشا بن گیا، روزانہ مارتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا۔ لڑکے مارتے ہیں، جوان مارتے ہیں، بوڑھے مارتے ہیں،
پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں. کفار مکہ نے روک دیے. حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی فوج ہے, لشکر ہے, سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ کرنا, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں, چلا نہ جائے, مدینے نہ بھاگ جائے, کھسک نہ جائے, نکل نہ جائے. ابو جندل یہ آس لگا کر, یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا, مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا, میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا, کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا, میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے, میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے, میری مصیبتیں ٹل جائیں گی. گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. یہ اس وقت گیا جبکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر حضور کے ساتھ بات کر رہے ہیں. معاہدہ پہلے طے ہو گیا. کالی کملی والے کے درمیان اور مکے کے کافروں کے درمیان معاہدہ پہلے طے ہو گیا کہ آئندہ جو مسلمان ہوگا وہ واپس کر دیا جائے گا, کفار کو دے دیا جائے گا. یہ طے ہو گیا. ابو جندل آ گیا. اس طے ہونے کے بعد پہنچا حضرت کے دربار میں. آپ نے ان کافروں کو یہ بھی فرمایا, بھئی ابھی تو لکھا بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ابھی دیکھیں گے نبی کی زبان کیسی ہے, پورا کرتے ہو یا بیچ میں چھوڑتے ہو. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, کیسے چھوڑ دیں گے, ابھی تو پتہ چلے گا آپ کی زبان کا. سارا جہان کہتا ہے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ابھی معلوم ہو جائے گا. اور یہ ابو جندل جو صحابی ہے یہ مغیرہ ابن شعبہ کا بھتیجا ہے. وہ چچا ہے جو کافروں کی طرف سے بات کرنے آیا بیٹھا ہے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں ابو جندل کی کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی. حضور کے سامنے مغیرہ ابن شعبہ نے کھڑے ہو کر اس کے منہ پہ تماچے مارے اور گھسیٹ کر مکے واپس لانے لگے. چل ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. اندازہ لگاؤ ابو جندل کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے شام کوئی اور کتنا ماریں گے اب, اور کتنے دکھ دیں گے, کتنا عذاب دیں گے, کتنا پریشان کریں گے. ابو جندل کو سارا پتا ہے. چچا اور دوسرے کافریوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں, کھینچ کر لے جا رہے ہیں, اور مڑ مڑ کے یوں حضور کی طرف دیکھتا جاتا ہے. ابو جندل کہنے لگا او کالی کملی والے میری خیر ہے, میرا اللہ مالک ہے, میرا جو حال بنے وہ بن جائے, میرا چمڑا اڈھیڑیں گے اڑ جائے, میرا قیمہ بنائیں گے بن جائے, میری بوٹیاں اڑائیں گے اڑ جائے, پر کالی کملی والے اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے. آپ اتنا فرما دیں آپ تو راضی ہیں نا. فرمایا ابو جندل میں راضی میرا خدا راضی. کہتا پرواہ نہیں, تو راضی رہ میرا کچھ بن جائے. تم جیسا ہوتا تو بگڑ جاتا. واہ جی واہ, خود یہاں موج کر رہے ہیں, میں وہاں اکیلا پھنسا رہا ہوں, میں نہیں جاتا ہوں. وعدہ تم نے کیا ہوگا, میرا تو کسی سے معاہدہ نہیں. ہزار ہاں باتیں بناتے, ہزار ہاتھ بیچ میں سے چنانچے نکالتے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے غلامی کی ہے, تکلیف آئی پرواہ نہ کی, قیمہ بنا دیا گیا پرواہ نہ کی, بوٹیاں اڑا دی گئی پرواہ نہ کی. ایسے لوگ پیدا کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے غلامی کرنے کے لیے ایسے لوگ آئے ہی نہیں. تبھی تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک طرف 1 کروڑ ولی, 1 لاکھ قطب اور ابدال اور غوث, عالم اور قاری اور حافظ اور پیر اور فقیر اور درویش کروڑوں جمع کر دو, خدا کی قسم بلال کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
تمہیں کیا معلوم ہے کہ خداوند عالم نے ان کو کتنا نوازا ہے, کتنی عظمت دی ہے. تو فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کون اللہ کے چڑھائے ہوئے رنگ کو اتار سکتا ہے؟ اور جو نشہ خدا چڑھا دے اسے کون اتارے؟ جو خدا کا رنگ ہو اسے کون اتار سکتا ہے؟ یہ جان جا سکتی ہے پر خدا کا چڑھایا ہوا رنگ اور نشہ اتر نہیں سکتا. قرآن گواہ ہے, مصطفیٰ کریم کا فرمان گواہ ہے, یہ زمین و آسمان گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اتنی اطاعت کی, اتنی فرما برداری کی کہ حد کر دی, دنیا اس کی مثال نہیں قائم کر سکتی. مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, اس کا قیام صبح تک رہے گا. علاقے کے دوستوں کو, لوگوں کو چاہیے کہ وہ جتنا وقت بھی ان کے ساتھ خرچ کر سکیں اس سے گریز نہ کرو. نہ جانے قبر کے جانے میں ایک دن ہے یا مہینہ ہے یا سال ہے. اس زندگی میں سے اگر 2-4 گھنٹے اللہ کی راہ میں لگ گئے تو بہت ممکن ہے کہ یہی گھڑیاں نجات کے لیے ذریعہ بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے. آج چونکہ وہ 19 تاریخ قریب آ گئی, بھائی سن 46 میں جب الیکشن ہوا تو ہمارے بڑوں نے اس وقت بھی اسلام کے نام پر ووٹ دیا اور وطن سے بے وطن ہوئے, اجڑے اور آج تک صحیح معنوں میں سیٹ نہیں ہوئے. جس نے بھی اسلام کا نام لیا ہم تو اس کے ساتھ لگے اور لگنا چاہیے. چنانچہ صدر مملکت صدر محمد ضیاء الحق نے اسلام کا نام لیا ہے, اسلام کا وعدہ فرمایا ہے, محمدی نظام کا وعدہ فرمایا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ نہیں کرے گا تو ہمارا کیا لے گا؟ وہ اپنا بگاڑے گا. ہمارا تو بنتا ہے نا ہم سب کو مل کر بڑی کوشش کے ساتھ اسلام کے حق میں اور ہاں کے ووٹ ڈالنے چاہیے. شاید تم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی رات آیا ہوگا, کوئی قاری حنیف کو پیسے ویسے پکڑا گیا ہوگا. میں تو ایسی حیثیت کا آدمی ہوں کہ صدر ضیاء الحق سے لے کر کمیٹی کے بھنگی تک میری کسی سے یاری ہی نہیں. مجھے سب جانتے ہیں, میں کسی کو نہیں پہچانتا ہوں. میں ان کی غلامی کیوں کروں؟ میں اس کی نہ کروں جو ان کو بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. میں تو رات کو بھی دن کو بھی اسی کے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں, اسی کا بندہ ہوں, اسی کا محتاج ہوں, اسی کے دروازے کا فقیر ہوں. باقی بہرحال اسلام کا نام لیا ہے اور ہمیں امید ہے. نماز پڑھتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک ایسا صدر بادشاہ کوئی آیا ہی نہیں پاکستان کا جو نمازی ہو. دوسرے نمبر پر شراب نہیں پیتا, تیسرے نمبر پر کنجریوں سے بدماشی نہیں کرتا. اور حضرت عمر تمہارے لیے قبر سے نکال کے کہاں سے لا کے دیں ہم ہیں؟ رہی بات یہ کہ رشوت بہت ہے, گنڈا گردی بہت ہے, بھئی وہ ہم کر رہے ہیں نا, یہ آگے مشینری کر رہی ہے, ضیاء الحق تو نہیں کرتا نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اس کو بھی, ہم مسلمانوں کو بھی, ہماری اولاد کو بھی, کہ ہم مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل غلام بن کے مریں, حضور کے لائے ہوئے دستور کے غلام بن کے مریں, اسلام کے مطابق ہمارا دفن کفن ہو اور اسلام کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو. لہذا آپ حضرات کوشش کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا. ہماری ایک عادت ہے کہ جب تک آپس میں قریب کا کوئی مقابلے میں نہ کھڑا ہو اس وقت تک نہیں جاتے. اب مقابلے میں تو کوئی کھڑا نہیں, جو تمہارے لیے کاریں لے کر آئے گا, ٹانگے لے کر آئے گا, اور پرانی بڈھی جنازے جو ہوں گے انہیں بھی کھینچ کے لے جائے گا, بھی ایک ووٹ سے نہ رہ جائے, وہ قصہ تو ہے نہیں. تم کوئی بھی نہ جاؤ, کوئی بھی نہ جاؤ, انشاءاللہ پھر بھی صدر ضیاء الحق صدر ہے. کوئی بھی نہ جانا, سارے گھر بیٹھ کے چائے پیتے رہنا, صدر ضیاء الحق پھر بھی صدر ہے. تو تم اپنا کالا منہ کیوں کرتے ہو گھر بیٹھے بھائی؟ اس لیے اسلام کا نام, ہم صدر ضیاء الحق کو ووٹ نہیں دیتے, ہم تو جو اسلام کا نام لے گا ہم تو اس کی غلامی کریں گے, جو محمدی نظام کا نام لے گا ہم تو اس کی غلامی کریں گے. اللہ تعالیٰ سارے ملک کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ سلیمان ہے حاجی، اس کا بھتیجا بیچارہ جل گیا، بہت بدن سڑ گیا ہے اسپتال میں، اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے. عبید اللہ میرا ایک بچے کی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے گھریلو مسئلے کو دور فرمائے. یہ عبد الرحمن ہے، اس کی والدہ کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ حجن کی طبیعت کو صحیح فرمائے. ایک دوست یعقوب ہے وہ بھی بیمار ہے، اس کے لیے ساتھی ہے محمد یعقوب بیمار ہے، اللہ پاک سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. عبد الرحمن کی والدہ حاجن کو، سارے گھر کو طبیعت ہو، اللہ پاک فضل فرمائے، ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وہ قاری عبد الاول نے کئی جمعوں سے آ رہا، دیکھو اذان کا مزہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اسے بھی اور اس کے بچوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ایک لڑکا آیا ہمارے پاس، وہ کہتا ہے کہ میری ہمشیرہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے. کسی دوست ہاں کوئی ساتھی ہے، وہ اپنی ہمشیرہ کے لیے دعا کراتا ہے، اللہ پاک اسے بچہ عطا فرمائے. یا اللہ جس کی گود خالی اس کی گود بھر دے، جس کی جیب خالی اس کی جیب بھر دے، جس کا گھر خالی اس کے گھر کو پر کر دے. یا اللہ نماز اور قرآن سے ہم سب کو آباد فرما. یا اللہ ہمیں کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ تبلیغ کی جماعت جہاں جہاں پوری دنیا میں کام کر رہی، غیب سے نصرت فرما. یا اللہ قدم عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں.